ضرور شک کرتے اہل باطل، بلکہ وہ روشن آیتیں ہیں جو ان کے سینوں میں محفوظ ہیں، جنہیں علم دیا گیا، اور ظالموں کے بغیر ہماری آیتوں کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ محترم حضرات، قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات بینات میں اللہ تبارک و تعالی حضور نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک خاص مقام بیان فرما رہا ہے، اور بہت ہی غور طلب بات ہے، اور یہ ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے نبی پاک کا 40 سالہ اظہار نبوت سے پہلے زندگی کا ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی بارگاہ سے نبی بن کر آتا ہے، کوئی بھی آ کر نبی نہیں بنتا، جو آ کر بنتا ہے اسے مرزا قادیانی کہا جاتا ہے، اور جو بن کر آتا ہے اسے اللہ کا پیارا رسول فرمایا جاتا ہے۔ تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو پھر بالخصوص وہ نبی ہیں جو رب کی بارگاہ سے صرف نبی بن کر نہیں آئے، بلکہ خاتم النبیین بن کر تشریف لائے۔ یہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ میرے نبی کے بعد اب کوئی قیامت تک نبی نہیں آ سکتا، کوئی رسول نہیں آ سکتا، کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا۔ نبوت کا دروازہ میرے اور آپ کے لجپال آقا کی ذات پہ مالک نے بند فرما دیا ہے۔ تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، جبکہ آپ نے ابھی اظہار نبوت نہیں فرمایا۔ نبی آپ اس وقت بھی تھے، لیکن ابھی آپ نے اظہار نہیں فرمایا تھا۔ اس وقت کی بات ہے، رب فرماتا ہے قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کی اور ایک اور روشن دلیل پیش کی جا رہی ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے کا 40 سالہ دور آپ نے ان لوگوں کے سامنے گزارا ہے۔ اے محبوب، 40 سال آپ نے مکہ والوں کے سامنے گزارے ہیں۔ ان 40 سالوں میں اگر کوئی اپنا تھا تو وہ بھی آپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا، اگر کوئی بیگانہ تھا تو وہ بھی آپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ اب اس کی ترجمانی یوں بھی ہو سکتی ہے، رب فرماتا ہے محبوب جب تک آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا، اس سے پہلے اگر کوئی مکہ میں رہنے والا تھا تو وہ بھی آپ کی عظمت کو جانتا تھا، اور اگر کوئی باہر رہنے والا تھا تو وہ بھی اپنے اے محبوب آپ کے مقام سے واقف تھا۔ مکہ کی جہاں تک رشتہ داری کا معاملہ تھا تو ہر رشتہ دار نے اپنے رشتہ دار کو بتایا ہوا تھا کہ فلاں گھر میں جو محمد ہے وہ بڑا ہی کمال والا ہے، اس کا چہرہ بھی بڑا حسین ہے، اس کی سیرت بھی بڑی اعلیٰ ہے، اس کی صورت بھی بڑی اعلیٰ ہے، اور اس کا کردار بھی بڑا اعلیٰ ہے۔ اگر اسے سیرت میں دیکھا جائے تو ایسا کوئی نظر نہیں آتا، کردار میں دیکھا جائے تو ایسا کوئی نظر نہیں آتا۔ تو اسی بات کو اللہ قرآن میں بیان فرما رہا ہے، اور ارشاد ہے کہ اے محبوب 40 سالہ زندگی آپ کی ان لوگوں کے سامنے ہے۔ اگلی بات جو اب کی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ رب فرماتا ہے ان سب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اس اسلام میں نہ آپ نے کبھی کسی کتاب کا مطالعہ کیا اور نہ کبھی کچھ لکھا ہے۔ یہ ہے میرے محبوب کی شان کہ 40 سال میں آپ نے کسی کتاب کو پڑھا نہیں ہے، لیکن کل کائنات کے لیے ہادی ہے۔ 40 سال میں آپ نے کچھ لکھا بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جب میرے محبوب چاہیں تو تقدیر بدل سکتے ہیں۔ تو حضور کے غلاموں، رب فرماتا ہے کہ اگر آپ پہلے کتابوں کے مطالعہ میں مصروف رہا کرتے اور لکھنے کا کام بھی ہوتا تو کوئی
یہ شبہ کرنے میں حق بجانب ہو سکتا تھا کہ سب کچھ انہیں کتابوں سے اخذ کیا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان شکوک و شبہات سے پاک رکھا۔ اب کوئی یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ یہ آپ کا اپنا کلام ہے، بلکہ یقیناً یہ کلام الہی ہے جو اس نے آپ پر اتارا ہے۔ صرف ظالم لوگ ہی اس درخشاں حقیقت کا انکار کر سکتے ہیں۔ جو ظالم ہیں وہ قرآن کا انکار کر سکتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو قرآن کا انکار کرے، اس لیے کہ یہ کلام الہی ہے اور رب کی بارگاہ سے آیا ہے، اور تمام قیامت تک آنے والے لوگوں کی طرف آیا ہے۔ تو رب فرماتا ہے کہ جو ظالم ہوگا وہ قرآن کا انکار کرے گا، جو ظالم نہیں ہے وہ قرآن کا کبھی بھی کسی بھی صورت میں انکار نہیں کر سکتا۔ تو محترم سامعین و حاضرین حضرات، جہاں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ کا معاملہ ہے، تو دیکھیے کہ حضور نے 40 سال مکہ مکرمہ کے لوگوں کے سامنے گزارے، اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 40 سالوں میں قرآن بن کر دکھایا ہے، اور حضور کی سیرت کا ایک ایک لمحہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے باعث برکت اور ذریعہ نجات ہے۔ کوئی بھی پہلو ہو، وہ نبی پاک کا تجارت کا حصہ لگا لو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت داری کا معاملہ ہو، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سچ بولنے کا معاملہ ہو، تو مکے کے جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے کے سارے یہ بات تسلیم کرتے تھے کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی وہ محمد کہا کرتے تھے، تو کہتے کہ محمد کی سیرت جیسی سیرت کسی پہ نہیں ہے، اور جتنے یہ صادق ہے، امین ہے، ایسا صادق بھی کوئی نہیں ہے، ایسا امین بھی کوئی نہیں ہے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ میں انہوں نے کوئی داغ نہیں دیکھا۔ جن کے سامنے حضور نے 40 سال گزارے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی سیرت میں کوئی داغ نہیں ہے۔ آج کتنا بدبخت ہے وہ ملا جو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بدگمانی رکھے کہ یہ بھی عیب تھا، یہ بھی عیب تھا، یہ بھی عیب تھا۔ تو جنہوں نے دیکھا ہے تھے وہ کافر، لیکن اس کے باوجود وہ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ محمد کی سیرت میں کوئی عیب نہیں ہے، محمد کی صورت میں بھی کوئی عیب نہیں ہے۔ وہ صرف حضور کو نبی نہیں مانتے تھے، اور نبی نہ ماننے کی وجہ کیا تھی؟ وہ کہتے تھے کہ یہ یتیم پیدا ہوا ہے، اللہ نے اگر نبوت ہی دینی تھی تو وہ کسی ایسے بندے کو دیتا جو بہت بڑا رئیس ہوتا، بہت بڑا مالدار ہوتا، بہت بڑا جگیردار ہوتا، اسے اللہ نبوت سے سرفراز فرماتا، بھلا ایک یتیم بچے کا انتخاب کیا گیا۔ تو رب نے فرمایا عقل کے اندھو، نبی آ کر نہیں بنتا، نبی بن کر آتا ہے، اور میں نے اپنے محبوب کو یتیم اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں پتہ چل جائے، تمہیں خبر ہو جائے کہ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو رب کے انعامات کی بارش کی وجہ سے بنتا ہے، اس کے لیے باپ کا ظاہر ہونا یہ بھی لازمی نہیں ہے۔ حضرت آدم کا تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے، اگر وہ نبی ہو سکتا ہے تو ادھر تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماں کی شکم میں ہے، اس کے بعد حضور کے ابا جان کا وصال ہوا ہے، اور یہ اس انداز میں بھی حضور کی ولادت میں ایک بہت بڑا یہ ہمارے لیے مقام رکھا گیا، اور فرمایا گیا یہ خود تو یتیم ہے لیکن کائنات میں در یتیم بن کر آیا ہے، خود تو یتیم ہے لیکن یتیموں کا والی بن کر آیا ہے، خود تو یتیم بن کر آیا ہے لیکن کل کائنات کے یتیموں پر شفقت کا ہاتھ رکھنے آیا ہے، اور جو اس کیفیت میں آئے اسے خاتم النبیین کہا جاتا ہے۔ اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے سے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے تصدق اور توسل سے ہم سب کا یہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔